والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، عالم حسن دو عالم کا کل تک کھڑے ہو کے داد ملتی رہے، داد تھوڑی ہے، مصرع بڑا پڑھ رہا ہوں، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا۔ میں رابط بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو مرتضی مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس عظیم بزم ولایت میں آپ کو تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ منتظمین معاونین جس صاحب نے بھی جس انداز سے بھی اس جشن مقدس میں حصہ لیا، اس محفل میں، خالق کونین انہیں اجر عظیم سے نواز۔ راجہ ہاشم صاحب، ان کے والد گرامی جناب بشارت امامی صاحب، ان کے برادر گرامی جناب راجہ رضا صاحب، خالق کونین سب کو سلامت و آباد شاید۔ بہت ہی کم وقت کے لیے حاضری ہے میری، نہیں وہ وقت کو بھی دیکھنا ہے، اور میرے بعد میرے خیال میں جناب فرحان علی وارث بھائی نے پڑھنا ہے، تو مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی نے پڑھا، میرے بعد بھی میرے بھائی نے پڑھنا ہے، وہ بھی بڑا لاڈلا سا بھائی حسن علی عباس عسکری، بہت عمدہ پڑھا، بہت ہی اچھا پڑھا، خالق اس کو اور زیادہ نوازے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم درویش مسکین ملنگ سے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس کج مجھ افکار ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے فکرے، آڑی ترچھی سطریں۔ ہاں جی یقین جانیں، دربار بڑے ہیں نا، سردار بہت بڑے ہیں۔ میں بسم اللہ کراں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرداروں کے گھر خوشی ہو، نوکر مبارکباد دینے جائیں تو خالی کبھی نہیں لوٹتے، اس لیے تھوڑا مسکرانا، چہرے پہ تبسم عبادت ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جشن کے جو آداب ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے داد بے تحاشا دے دیں، صرف یہ ہے کہ چہرے پہ رونق رہنی چاہیے۔ ہاں بڑے سرداروں میں نہیں جی، ہم بہت چھوٹے نوکر جی، اور یقین جانیے یہ حقیقت ہے، حق ہے، اور بیان حق ہے۔ یہ مراد سے منسوب راتیں ہیں، یہ مراد والوں کی راتیں ہیں، ان راتوں کا نام مرادوں سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ واہ مرشد واہ ہیں جی، کمال ہے جی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے چہرے پہ تبسم، ہلکی سی رونق ہونی چاہیے۔ ایک فکرہ میں نے چکری میں بھی کہا تھا، آج دہرا رہا ہوں، ان راتوں میں، ان مقدس راتوں میں، ان ہستیوں کی آمد پہ ذکر ولا سنتے ہوئے چہرے پہ آیا ہوا ہلکا سا تبسم ہو سکتا ہے نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھا جائے۔ ہم بعض اوقات کم سوچتے ہیں، نتائج ہمیں صحیح ملتے نہیں ہیں، اس لیے گہرائی میں ڈوب کے ذکر سنا کرو تاکہ مودت زیادہ معراج پر پہنچے، تو پھر چہروں پہ وہ تازگی، وہ رونق نظر آئے۔ یہ راتیں معمولی راتیں نہیں ہیں، ان راتوں میں غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی سے لے کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں تک جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ یہ طے شدہ بات، باقی مرضی آپ کی ہے، آپ جیسے بھی سنیں گے۔ تو میں بڑا درویش آدمی، میں دعا دے کے تو رخصت ہو جاؤں گا،
باقی آپ کا اپنا منظر ہے. میں نے وہ علی عباس کو خود کہا کہ جی مجھے شہزادہ قاسم کی جنگ سننی ہے آپ سے، فون پر بھی کہا تھا، تو اس نے پڑھ دی، بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا ماحول بن گیا. تو میں آغاز کروں اور پھر دیکھوں آپ کا مزاج کیا ہے. آ گئی رخ پہ کدورت. توجہ ہے بیٹا؟ ہاں لک کے بیٹھو ذرا، سامنے ہو جاؤ. نوجوان ہے نا جی. اب بسم اللہ کرا جی، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت ہے جی. آ گئی رخ پہ کدورت. شاید ہوں آسانی نال تو میں جی نہیں چھوڑنا جی. ظاہر ہے میں مدت بعد آیا ترلائی جی، 29 بھی نہیں آ سکیا، 8 سفر کو بھی میں ہاشم کے نہیں آ سکا، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. لیکن مجبوری ہوتی ہے جی، ذاکرین کے ساتھ بن جاتی. نہیں اگلے سال تو لکھ لئیے جی، لکھوائیے بلکہ مرشد میں کہ تسی آنا ہے جی، میں تو لازمی آ سکتا. آ گئی رخ پہ کدورت. آ گئی. آپ نے حکم دیا 14 محرم کا بھی اور 17 محرم کا. یہ 14 ہوتی ہے ڈھڈیال اور 17 ہوتی ہے شاپور. انشاءاللہ حاضری ہوگی. بلکہ ترلائی کے لیے مجھے کہا گیا 3 جمادی الثانی کے لیے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے جی. انشاءاللہ میں حاضری دوں گا جی. ممبر سے کہہ دیا، آپ تو آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. آ گئی رخ پہ کدورت. چہرے دیکھ رہا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. آ گئی رخ پہ کدورت. اصل پہچانی گئی. گرمیاں دا مزاج ہور، سردیاں دا ہور جی. گرمیاں مرشد ہاتھ نہیں دکھتے، یہ جو مارو نا جی نہیں دکھتے. سردیاں اللہ دی قسم پھر واپس ہیٹر دے کو رکھنے پاؤں. تعاون تے شکریہ. آ گئی رخ پہ کدورت. اصل پہچانی گئی. چوتھے مصرے پہ فیصلہ جی. یا دیواریں بولیں گی یا پھر دیکھتے ہیں خیرات کتنی ملتی. آ گئی رخ پہ کدورت. اصل پہچانی گئی. گر پڑی ساری نقابیں، شکل پہچانی گئی. شکر الحمدللہ. مولا کرم فرمایا. تو ہو گیا جی، ہو گیا، یقین جانیے. اب بھول گئے مرشد حامد شاہ جی. یہ چوتھے مصرے پہ فیصلہ بھائی جان. اللہ آپ کے چہرے کی رونق میں ہمیشہ اس طرح اضافہ کرتا رہے. آ گئی رخ پہ کدورت. اصل پہچانی گئی. گر پڑی ساری نقابیں، شکل پہچانی گئی. گر پڑی ساری نقابیں. میں سیک لیسا ہیٹر تے ہاتھ تے ویکھنا میں نے. گر پڑی ساری نقابیں، شکل پہچانی گئی. جل گیا منکر علی کا نام سنتے ہی عقیل، اور میں خوش ہو گیا کہ نسل پہچانی گئی. جو جشن منانے آیا ہے، جسے پتہ ہے ذکر کی عزت کیا ہے، جسے علم ہے ذکر کی حرمت کیا ہوتی ہے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ. بسم اللہ جی. سلام ہے جی. آپ بیٹا آپ جی ہیں، آپ سلامت. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں آیا اور میں بیٹھا رہا کافی دیر، اور بھائیوں نے بڑی مختلف قسم کی فرمائشیں. انشاءاللہ ترلائی جب آؤں گا جی نیکسٹ ٹائم، اللہ دی قسم ہے اتھو بھی 10-15 نے اتھو بھی 10-15 فرمائشیں پڑھتا رہا. سویرے سحری ہو جانے. ہاں جی. ہاں اگلے سال پرسوں میں بھی سویلہ کرا دی. ہاں جی سب نکالنی. خدا دی قسم میں ڈر گیا. ہاں جیسے آپ نے یہ بس اسکی بھائی کو آج ماشاءاللہ کھڑے ہو کے جس انداز سے آپ نے داد دی ہے، آج ہم ڈر گئے. جھوٹ بولو تجھے نہیں کھائے. پہلے نعرہ لگوایا. میں سمجھوں کیوں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی گواہ ہیں. تو جی بسم اللہ جی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. امام زمانہ علی کا عشق دل میں آ جائے تو چہرے پہ اتنی رونق رہتی ہے جو موت کے بعد بھی نہیں جاتی.
لفظوں کی قدر ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں وہ ذاکر نہیں ہوں، نہ میرے پاس چھوٹے لفظ ہیں ہی نہیں، نہ میں نے کبھی چھوٹے پڑھے ہیں، میں داد کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ آل محمد کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا، مولا کی قسم۔ میں چہرے پڑھتا ہوں، نہیں بابا جی بڑا کرم ہے امام حسین کا، بادشاہ کا بڑا ہی کرم ہے، خدا دی قسم۔ ذاکری کرنی ہے تو امام حسین کے لیے کرنی ہے نا، بادشاہوں کے لیے کرنی تو کسی خوشامد تھوڑی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے جی، ذکر تو ان کا ہے، خیرات بھی انہوں نے دینی ہے۔ علی کا ذکر تو میں ترلائی میں ماشاءاللہ اتنی دیکھیں یا کیا رونق، یہاں کر رہا ہوں تو یہاں پہ جواب نہ ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ علی کا ذکر جنگل میں کرو وہاں بھی جواب مل جاتا، بیابان ہو، ویرانہ ہو، جنگل ہو، وہاں بھی آپ یا علی کہیں جواب ملتا ہے، لازماً ملتا ہے۔ ایمان مکمل ہونا چاہیے، ولایت پر ایمان مکمل ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے اور کیا نہیں ہے۔ چلے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، یار آپ پریشان ہو گئے، مولا کی قسم۔ حالانکہ ہاشم بھائی نے مجھے کہا تھا آپ تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم راضی ہیں۔ میں لاہور سے آیا ہوں، میں نے لاہور ہی جانا ہے، رستے میں کوئی جشن نہیں پڑا، حقیقت ہے، میں اسپیشلی آیا ہوں جی۔ تو یہ شعر سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ میں کر لینا فیصلہ جی، میں بھی سنا کر، اللہ آباد و شاد رکھے جی، امام زمانہ آپ کا آباد رکھے۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں۔ بڑی اچھی داد آپ دے رہے ہیں، بہت اچھی دے رہے ہیں، بہت ہی اچھی دے رہے ہیں، لیکن ان مصروں کی داد تھوڑی اوپر جائے گی، تھوڑا زیادہ لطف آئے گا تو پھر اس کے بعد پڑھنے کو جی مچلے گا۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ یہ یہاں تک داد آگی، میں یہ پچھلے بڑی مہربانی حضور، میں شعر پڑھ رہا ہوں، وہ جو پیچھے حضرات کھڑے ہوئے، یہ منبر پہ یہ دونوں ہاتھ ہیں، اگر شعر میں صحیح معیار پہ پڑھ گیا اور وہ داد نہ آئی جو میں نے سوچی ہوئی ہے تو پھر تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو کوئی آنکھ اگر دائیں بائیں ہوئی تو وہ مجھے دکھ دے گی۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ معجزہ دیکھیے بادشاہ کا، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ جیتے رہو یار، امام زمانہ آباد ہے، پورا مجمع ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے۔ شیر میں نے آپ پڑھنا بھائی جان، شیر میں نے آپ پڑھنا۔ علی علی بسم اللہ کریں۔ نوکر جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، دل جی پھر پڑھ دیتا ہوں جی، پھر پڑھتا ہوں حضور۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، قدیمی امام بارگاہ پڑھ رہے تھے میرے والد گرامی 13 رجب کو، تو بلال بھی آپ موجود ہوں گے، تو وہاں پہ کسی نے اٹھ کہا جی مقرر جی مقرر جی مقرر۔ کیا خوبصورت لوگ تھے اور کیا الفاظ تھے ان کے۔ انہوں نے فرمایا جی میں تو مقرر ہی اسی کام پہ ہوں کہ آپ مقرر کہتے رہیں، میں مقرر پڑھتا رہوں۔ چلی گئی ایک دنیا، چلی گئی قسم سے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک زمانہ چلا گیا۔ کیا لوگ تھے، کیا جشن، مجھے وہ یاد ہے شاہ چند چراغ اور قدیمے کی جشن جو ہے۔ آج تو شکر سردی کم ہے، شاہ چند چراغ قبلہ پڑھ رہے تھے تو سردیاں عروج پہ، تو وہاں پہ سجاوٹ کے لیے نا انہوں نے وہ جو درخت تھے ان کے اوپر وہ لائٹنگ کر رکھی تھی اور شامیانہ نہیں تھا۔ ہاشم بھائی آجو یار آجو، تو وہاں پہ شامیانہ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ یہ منہ کے اوپر رومال یہ شال رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کم از کم اتنی مہربانی کر لیں، یہاں کافی لوگ میرے شناسہ ہیں، چہرے سے کم از کم شال ہٹا لیں، مجھے پتہ چلے میرے اپنے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ آپ کو آج تو پھر مہربانی جی، وہ تھوڑا جا موسم تبدیل ہویا ہے جی۔
شعر میں وہ پڑھ رہا ہوں. خیر ناراض ہوتی اللہ معافی دے دے. ٹینشن تو نہیں کوئی, تھوڑا پڑھنا ہے. میں فرحان بھائی کے لیے بہت تھوڑا پڑھوں گا. اچھا چلو بس ٹھیک, بلا لینا بلا لینا, کوئی مسئلہ نہیں. میں شعر وہ پڑھ رہا ہوں کہ اگلے سال کے اس جشن تک یاد رہے. وعدہ کر کے جا رہا ہوں. کچھ شعر ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے, شعر بولتا ہے, پھر آپ بولتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے. اللہ آپ کو آباد و شاد. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے. علی آواز دیتے ہیں تو مردے, زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے. علی آواز دیتے ہیں, آپ آمادہ نہ ہوئے تو دکھ لے کے جاؤں گا. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے. اللہ تمہیں آباد رکھے یار, تم جیو, تم سلامت رہو, آباد شاد رہو. حق ادا ہو گیا. آپ جی ہیں, آپ آباد رہیں مول. یا رسول اللہ, بسم اللہ جی. یہ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, جتنی مرادیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں خالق پوری فرمائے. داد بڑی مل گئی جی, داد بڑی مل گئی, لیکن اب بھی دل مچل رہا ہے, تھوڑی اور داد لے لو. تھوڑی سی اور بنتی ہو تو وہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں, چونکہ اب ماشاءاللہ محترم ہستیاں ممبر پہ موجود ہیں. آپ اس سے بھی زیادہ محترم ہیں جو اتنی دور دور سے چل کے آپ یہاں پہ آئے ہیں, اور ترلائی میں مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی, یہ میرا بادشاہ جانتا ہے جی. کبھی بھی مایوسی نہیں, بہت ہی سلجھا ہوا, بہت ہی بیدار مجمع نصیب ہوا جب بھی پڑھا. لیکن یہ 4 سطریں جو ہیں آپ کے لیے 4 سطریں ہیں, اور میرے لیے پتہ نہیں کیا ہے اس میں. جو پہنچ جائے گا وہ پہنچ جائے گا, جو نہیں پہنچے گا اس کو اگلے سال پھر میں سمجھاؤں گا جی میں کیا کہنے آیا تھا. شکن آلود اشارے ہوتے ہیں نا, اشارے دیکھیں کبھی اشارے, ٹریفک سگنل دیکھیں. ٹریفک سگنل تو دیکھے ہوں گے نا بیٹا, کیونکہ آج کل سختی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. ٹریفک سگنل ہوتے ہیں نا, یلو ریڈ گرین, یہاں رکنا ہے, یہاں چلنا ہے, یہاں تھوڑا آہستہ, یہاں پہ معافی مل سکتے ہیں. بسم اللہ. تو یہ اشاروں کی بات ہے. اب آپ نے اشارہ نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھنا. ہو سکتا ہے جشن ہو جائے, اسی 4 مصروں پہ جشن ہو جائے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پڑھنا ہے. فرمائشیں بہت زیادہ ہیں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. بادشاہ اب تک انہیں چھٹی تھی, آدھی چھٹی ختم ہو گئی. اب اگر یہ نہ بولے میں شکستہ دل کے ساتھ پڑھوں گا, پھر دل جمعی کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکوں گا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو, منافق ہو یا غاصب, کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی نہیں آیا. وہ بندہ جو اب نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے. پوری طاقت سے حیدر. پورا مجمع بولے ہاتھ اونچے کر کے. اللہ آپ کو آباد رکھے. یاد تو ہو گیا, تو ہو نہیں گیا یاد. یاد
ہے یاد تو ہو گیا تو انہوں میں دوبارہ پھر اچھا اچھا شکن آلود جبینوں کو دہر کے سارے لعینوں کو. مجھے اب تک سمجھ نہیں اس میں داد والی بات کون سی تھی, آپ نے اتنی داد کیوں دی؟ کوئی حاسد ہو, غور سے سن لیں, کوئی حاسد ہو اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. کوئی حاسد ہو, منافق ہو, میں پھر پڑھتا ہوں یار, کوئی حاسد ہو, کوئی حاسد ہو, منافق ہو یا غاصب, کوئی ایک اشارہ ہے, ایک اشارہ ہے, یالی 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 یالی. اب میرے لیے بڑا پرابلم ہے, میرے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں. شہزادہ قاسم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, میں کہتا ہوں اس کو ربط بنا کے میں کوئی پڑھ دوں. جی بسم اللہ جی. چلیں ایک قطعہ پڑھتا ہوں. میری ہزار توبہ, میں بہت چھوٹا سا معمولی سا نوکر, مرشد میں قطعہ پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے بس وہ پہنچ جائے اس منزل تک تو پھر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. جی تسی تو کہہ دیتا میں مان لوا جی, میں بسم اللہ کرا جی. تو یہ قطعہ بڑا خاص طور پہ عطا ہوا مجھے کربلا معلم, یقین جان, اور اتنا میں پتہ نہیں کتنا سہراب ہوا اور کتنے شکریہ ادا کیے بادشاہوں کے کہ ہم اتنے معمولی نوکر اتنی بڑی خیرات آپ نے دے دی. یقین جانا عرش والوں اب قطع ہی طے کرے گا کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا, مجھ سے یہ ذکر ہے, یہ میرے سر پہ ہے, قسم لے لیں مجھے صرف پڑھنا آتا ہے, مجھے اضافی گفتگو نہیں آتی بھائی, قسم سے نہیں آتی. مجھے آج تک سکھایا ہی نہیں گیا داد کیسے لیتے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں یہ بتایا گیا. قسم سے مرشد نہیں بتایا گیا نا. والد گرامی کو سنا, آپ نے بھی سنا, میں بسم اللہ کروں, کلام میں اثر ہوگا تو داد آ جائے گی. یہ 4 سطریں طے کر لیں گی میں نے کیا پڑھنا. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. لطف اتنا آ رہا ہے, تب وقت دے جا میں تھوڑا جا پڑھ لوں. کیوں فرق ہے؟ غصہ کھاتا ہے. عرش والوں کے مقدر کا, مرشد 4 سطریں ہیں, میرے لیے اعزاز ہے مولک سے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا, عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا, عالم حسن دو عالم کا. کل تک کھڑے ہو کے داد ملتی رہے, داد تھوڑی ہے, مصرع بڑا پڑھ رہا ہوں. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا, اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے, اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. میں رابط بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ آپ بزرگوں, آپ جیو, آپ سلامت رہو, مولا آپ کا آباد رکھے. چلیں جی میں راضی ہو گئے, جی راضی ہو گئے بس, میں راضی ہوں, میں راضی, اللہ کی قسم میں راضی ہوں. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا, عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا, اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے, اتنا آسان نہیں. میں نے صرف آپ کو آزمایا ان 4 مصروں پہ. اب وہ مصرے پڑھ رہا ہوں, جو پر ہوتے تو میں پرواز کر کے پڑھتا, مولا کی قسم, اور پتہ نہیں کتنی دعائیں ان مصروں کے صدقے میں مستجاب ہوں. میں یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے منت کر رہا ہوں, کوئی دعا مشکل ترین ہو تو اسے دل میں رکھیے گا. اگر بے ساختہ دل جھوم جائے تو وہ دعا مانگ لیجیے گا,
یہ اگلے سال کا وعدہ کر رہا ہوں 7 شعبان کا، اگر پوری نہ ہوئی تو میں سیغت مجرم ہوں آپ کا۔ بس دل مستی میں جھوم گیا تو سمجھے دعا قبول۔ میں نے بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتے دیکھی ان مصروں پہ، مولا کی قسم یقیناً۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، میں شہزادہ علی اکبر کی آمد کی 4 سطریں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں، جو بیدار بیٹھے مجھ سے بات کرے گا، باقی خیر ہے۔ چوتھا مصرع طے کرے گا عقیل محسن کو کتنی خیرات ملی یا کتنا بخل ہوا۔ بن کے مہتاب، بن کے مہتاب، بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا، یعنی قرآن میں قرآن کا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ اسے کہتے ہیں مجمع، اسے کہتے ہیں سماعت۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ نہ کرو، میں پھر لمبا ہو جیسا بھائی۔ مولا آپ کا آباد رکھے۔ اس بات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے۔ کچھ مٹ گئے، کچھ مٹ جائیں گے، مولا شبیر تیرے نام کو مٹانے والے۔ نعرہ حیدری، بڑی داد اللہ آپ۔ اعلان کر رہا ہے قرآن میں خدا، اعلان کر رہا ہے قرآن میں خدا، وعدہ کیا ہے جو میں نے نبھانا ضرور ہے۔ رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن بروز حشر حیدر کے منکروں کو جلانا ضرور ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بن کے مہتاب، میں پھر پڑھتا ہوں۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا۔ بڑی بہت میں کسی قابل نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جھولی بھر گئی میری جھولی بھر گئی مولا کی قسم۔ اس مبدل کی معراج کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا مرشد پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی۔ یہ ذکر پاک ہے، مجھے یقین ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، مجھے قسم ہے، میرا تو دل بھر گیا، میرا بالکل سیراب ہو گیا، میرا جشن ہو گیا، میری نوکری کا صلہ مل گیا، قسم سے یقین ہے۔ اتنی کوئی روحانیت کی لہر جو میں نے خود محسوس کی۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ میری ایک التجا ہے آپ لوگوں سے، میں کبھی کبھی راولپنڈی میں آتا ہوں، روز نہیں آتا، لیکن مولا کے صدق کے دل سے پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں صدق کے دل سے پڑھتا ہوں۔ نوجوانوں سے اپیل ہے، چونکہ ابھی مجھے ہاشم بھائی بتا رہا تھا کہ یہاں کافی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ، اس طرح محرم پہ بھی اور ویسے بھی مجالس میں بھی، چونکہ آس پاس کو یونیورسٹیز ہیں، ہاسٹلز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ میری اپیل ہے نوجوانوں سے، کچھ بھی نہ کریں، لیکن آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، بادشاہوں کے خطبات لازمی پڑھیے، لازمی پڑھیے اور بل ضرور پڑھیے، لازماً پڑھیے۔ اچھا چلے، میں آج آ ہی گیا ہوں تو جشن تو میں نے پڑھ لیا۔ ایک بات میں امانتاً آپ کے بھی حوالے کر رہا ہوں اور آپ کے بھی حوالے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی حوالے کر رہا ہوں۔ آپ ایک فکرہ ہے، آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، ایک فکرہ جب نہ تلقا۔ مرشد دعا کیجئے گا میرے حق میں، میں یہ امانت ہے بس آپ کے سپرد کر دیا۔ میں بچہ تھا،
نہیں میں اور طریقے سے وضاحت کر رہا ہوں. آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں. کیا کہنا؟ فکرہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. بچپن سے میں مخمصے میں تھا کہ یہ فکرہ کیوں بولا گیا. جستجو کی پوری ہسٹری میں 3 مرتبہ یہ فکرہ پڑھا گیا. اچھا. پوری ہسٹری میں 3 مرتبہ. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہے عقیل محسن. پہلی بار فتح مکہ کے موقع پر جب رسالت مآب سے کسی صحابی نے پوچھا یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، فرمایا چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں. میری بات ذہن میں رہے کہ بادشاہوں کے خطبے پڑھنے آپ کہیں سے ڈھونڈیے اور پڑھیے. دوسری بار میرے بادشاہ علی نے ایک مکتوب میں لکھا اپنے دشمن کو، تمہارا ہمارا کیا موازنہ ہے، تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو. یہ 2 مواقع یاد رکھیے گا. پہلی بار رسالت مآب نے فتح مکہ کے موقع پر، دوسری بار علی شہنشاہ. کوئی بڑی بات نہیں تھی رسول مقدس کے لیے کہہ دینا. اتنی بڑی ہستی دھاک بیٹھ چکی تھی اسلام کی، مکہ فتح ہو گیا تھا، لوگ ڈر گئے تھے. وہاں رسول مقدس کا یہ بولنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. علی شہنشاہ جس کی تلوار سے عرب عجم کانپتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں. تیسرا موقع بڑا اہم ہے اور یہ آخری موقع ہے جہاں یہ بولا گیا. یزید کا دربار تھا، نہیں سمجھے آپ، دربار دشمن کا تھا، فوجی دشمن کے تھے، نیزہ بردار دشمن کے تھے، تخت پہ دشمن تھا، یزید تخت پہ تھا، سامنے علی کی بیٹی تھی. جب یزید نے کہا آپ نے دیکھا ہم نے آپ کا کیا حال کیا، علی بیٹی نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا خاموش آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں. 3 مرتبہ بولا گیا، صرف 3 مرتبہ. میں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ خالق آپ کو آباد رکھے، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و ساتھ رکھے. ایک اور فکرہ ہے، وہ بھی ذرا نوجوان خاص طور پہ سن لیں گے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بھائی بھی بہتر جانتے ہیں. ایک اور فکرہ ہے جو بعض اوقات نوجوانوں کو پریشان کرتا ہے. بعض اوقات وہ فکرہ ہے کہ میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. یہ بھی 2 ہستیوں نے بولا، صرف 2 ہستیوں نے. نہ علی شہنشاہ نے زبان سے بولا، نہ حسین بادشاہ نے بولا. یہ 3 ہستیوں نے، 2 ہستیوں نے بولا، صرف 2 ہستیوں نے. پہلی ہستی ہیں امام حسن مجتبی اور دوسری ہستی ہیں امام زین العابدین. انا اپنو مکہ و مینا. اچھا دونوں ہستیوں نے فکرہ شام میں ہی بولا اور دربار میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. میں منت کر رہا ہوں آپ حضرات کی، خطبے پڑھیے بادشاہوں کے، آپ کو پتہ چلے آپ کن کو مانتے. یہ ایک فکرہ میرے مولا حسین کے علاوہ کسی نے کبھی نہیں فرمایا، جو میدان کربلا میں 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے امام حسین نے فرمایا کہ تم کس سے لڑ رہے ہو، جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں؟ قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہے. بس میرا ٹائم ہو گیا، مکمل ہو گیا، میرا وقت ہو گیا. جی بالکل، اللہ آپ کو آباد رکھے. ماشاءاللہ مجمع اب ہو گیا بھرپور. جی بس ایک ہی فکرہ میں نے پڑھنا ہے. 9 لاکھ کا لشکر ہے، چونکہ وہ شہزادہ قاسم کی آپ نے جنگ سن لی.
تو میں بس 2 فکرے پڑھوں اور 2 مصرے پڑھوں اور میں آپ کو اجازت دوں. فرحان بھائی آ گئے نا؟ بس ٹھیک ہے جی. 9 لاکھ کے سامنے ہم شکل پیغمبر آئے. ایک مسدس یا زیادہ سے زیادہ 2 مسدس، اس سے زیادہ نہیں. ایسے دل بن گیا بھائی. 9 لاکھ کے سامنے شہزادہ علی اکبر آئے. سکوت چھا گیا 9 لاکھ پہ. چہروں کے رنگ بدل گئے. رجس اس انداز میں پڑھا کہ ہواؤں کی سانس رک گئی. جنہیں سنجیدہ الفاظ سے محبت، جو چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ذکر ہے نا جی، میں کوشش کرتا ہوں یہ بہت محترم ذکر ہے، محترم ممبر ہے، شوخی ذرا دور رہے اس سے تو بہتر ہے. ذکر ہے نا جی، اس کی ایک تعظیم بھی، ایک حرمت بھی. 9 لاکھ کو دیکھا اور رجز خانی کی. رجز حصہ تھا عرب کا. فخر و مباحات، اپنی توصیف بیان کرنا لڑنے سے پہلے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں میدان میں آیا ہوں اور اپنا تعارف کروا رہا ہوں کہ میں کون ہوں. بہت بڑا ماشاءاللہ مجمع ہے اور بہت ہی سلجھا ہوا مجمع ہے. 6 مصرے میں فیصلہ ہے مرشد کہ میں نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سنا. 9 لاکھ کو ایک ہی نظر میں دیکھا. اور تعارف کے لیے پہلا فکرہ فرمایا، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. سلام ہے یار آپ کو مولا کی قسم. آپ کو بھی سلام ہے جی، آپ کو سلام ہے. امام زمانہ آپ کو ابا کبریائی کا. بڑا چھوٹا سا شاعر ہوں میں، زیادہ لکھتا بھی نہیں ہوں، قسم سے شاعر کہلواتا بھی نہیں ہوں. میں تو نوکر ہوں امام زمانہ کے دروازے کا. اتنا چھوٹا سا مولا امام حسین کا اور بادشاہ علی کا. نہیں مولا کی قسم یہ مصرے عطا ہوئے، مجھے عطا ہوئے، میری اوقات نہیں ہے. فرماتے ہیں اکبر ہوں کبریائی کا. 6 مصرے پہ فیصلہ ہے. دیواریں بھی علی علی بولے تو شاید حق ادا نہ ہو، شاید حق ادا نہ ہو. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. فرماتے ہیں یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. سر اٹھا کے پورے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. بندہ آیا ہو جشن سننے، میں مصرع پڑھوں شہزادے کی شان کا. بندہ کہے میں نے نعرہ نہیں لگایا، میرا چپ کر کے بیٹھا رہ گیا، دل مانتے نہیں ہے. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. 9 لاکھ پہ سکتہ چھا گیا. حلقوم میں سانسیں اٹک گئی. شہزادے نے رکابوں میں زور دیا اور فکرہ کہا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. ذکر میں بولنا آتا ہے، بولے تو بولے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے جی. میں راضی ہوں بابا جی، مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں گا جی. بسم اللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے. دس بجنے والے مجمع میں بسم اللہ کرا.
سیراب ہو گیا عقیل محسن، مولا کی قسم، دل سیراب ہو گیا میرا. میرے لیے بہت بڑی داد آپ نے دی تھی، میری اوقات ہی کیا ہے. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں. تھوڑا سا رہوار کو آگے بڑھایا 2 قدم، مہمیز نہیں کیا، تھوڑا سا آگے بڑھایا. مہمیز اس کے بعد ہوتا ہے، مہموز ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھایا. 9 لاکھ کو دیکھا تو وہ 2 قدم پیچھے آ گیا. میری توجہ ساری آپ لے گئے، کوئی مسئلہ نہیں. 9 لاکھ کو دیکھا، پیروں پہ زردی ہے، تو فرماتے ہیں زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہو، لیکن غور سے سن لو، میں لڑنے آیا ہوں. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا. یہ میرا مولا جانتا ہے، میں اسے داد کہتا ہوں جو ابھی آئی ہے، اس کو لہر کہتے ہیں داد کی. مولا کی قسم، اس کو داد کی لہر کہتے ہیں. یہ لہر ہوتی ہے جو جینون ہوتی ہے نا، یوں روح سے آتی ہے. خیبر شکن کے ایک مصرع سنیے گا. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا. پتہ نہیں کون سمجھے، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا. اڑتے ہوئے فضا میں بسم اللہ کرنا راضی ہیں بابا جی، قسم نال راضی ہیں جی. بسم اللہ جی. اڑتے ہوئے فضا میں، اللہ آپ کی رونق کو سلامت رکھے جی، گھر آباد رہے. اڑتے ہوئے فضا میں ایک ترکیب مجھے بادشاہ نے عطا کی، میں نے پہلی بار استعمال کی، اس سے پہلے شاید پہلے استعمال نہ ہوئی ہو. اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا. فرماتے ہیں ایک وار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا. گردن کے ساتھ دل کی گرہ. فرماتے ہیں تم اس قابل نہیں ہو. فرحان بھائی ہیں آپ، آ جائیں ممبر پہ آ جائیں حضور. بہت پیارا بھائی ہے اور بہت نامور بھائی ہے، دنیا میں شہرت آتا ہے قسم سے. راستہ ذرا بنا دیجئے گا فرحان بھائی کو، ذرا آنے دیجئے گا تاکہ 4 چاند لگ جائیں گے جشن کو. چھوڑا میں ہوں بھائی، آپ تک ہی بتا. حضور بڑی مہربانی کی، بہت شکریہ. آ جائے قبلہ آ جائے. ٹھیک ہے، مبارک باد. ماشاءاللہ، چشم بدو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں آپ. میں گیا چلا گیا. ایک مسدس اور پڑھتا ہوں، ایک کا ایک مسدس اور پڑھتا ہوں. آ جائے ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ آگے ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اتنے بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ. آپ بیٹھے، میں پڑھ رہا ہوں حضور. جی اگر بلا ہی لیا تو سن لو تو پھر وہ بات پڑھ لو. سانو سن رہے ہو؟ آئیے بسم اللہ. برادر گرامی، برادر عزیز. نہ میں تو سنیا سی بیٹھ. ماشاءاللہ جی شکر. بہت ہی پیارے بھائی، حقیقی بھائی، قسم سے حقیقی بھائی. اس کو بھائی کہا جائے تو خوشی ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے. یقین جائیں
جناب اون ثابت سے قبلہ ادھر ہو جی فکر تک مرشد میرا سے بڑا مشکل ہو گیا ہے پڑھنا مجھے، مطلب کہ اتنا خوبصورت ذاکر سامنے بیٹھ جائے، اتنا خوبصورت منقبت خان پیچھے بیٹھ جائے جی، اتنا بڑا شاعر کدھر گئے جی، یہاں بیٹھ جائیں جی، اور پھر میں پڑھوں مسدس ہیں جی۔ لیکن مولا پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے، امام زمانہ آپ کا آباد رکھے، میں وہ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ میرے حق میں دعا کر ہی دے۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ ساری توجہ تھوڑی ہوگی نا ان صورتے پھر اینجی داد آنی ہے بھائی جی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ تو کسی نے کہا تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ جلال آیا شہزادے کے چہرے پر، فرماتے ہیں ہمارے اختیارات کو سمجھو، ہمارا دائرہ اختیار کہاں تک ہے، اگر میں چاہوں ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ علی کا واسطہ یار، قرآن میں شعر سنیے گا، امام زمانہ علیہ السلام وقت دیکھ فرمایا صحت کے ساتھ لمبی زندگی۔ مولا امام زمانہ آج کی رات کے صدقے میں، شہزادہ قاسم کی آمد کے صدقے میں میرے بھائی کو فرزند نیک عطا فرمائے، غلام فرحان بھائی کو بھی مولا بیٹا عطا فرمائے جی۔ دو ودے جا رہے ہو تو 2 کٹھے جی انشاءاللہ، اور دوست نہیں بسم اللہ، مولا آپ کو دیں گے لازمی۔ یہ مصرے میری جان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، مولا میں کلیجہ چاہے ہتھیلی پہ رکھ کے پڑھوں لیکن میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بد سے بڑا مشکل قافیہ تھا، چونکہ شاعری میں کری الفاظ کی گنجائش نہیں ہوتی، لطیف الفاظ اچھے لگتے ہیں، وہ قافیہ ایسا آ گیا اس کو نبھانے کے لیے مجھ جیسا غریب الحرف انسان تھوڑا سا مشکل میں آ گیا۔ حضور آپ یاد کر رہا ہوں، ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ پچھلے حضرات پچھلے انصاف کر لیا کرو، کبھی کبھی ہم آتے ہیں ان بستیوں میں، اللہ آپ کا آباد رکھے، ہے بد سے اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ کی دعوت میں نہیں بڑی عزت کی بات ہے، بد سے زندگی کی مرشد دعا کرنی، بھرا چھوٹا انتظار کر وہ بڑھے، ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ کوئی آیا کوئی نہ آیا، کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا، کسی نے جشن منایا کسی نے نہ منایا، ہمیں کوئی فرق نہیں، مولا کی قسم ہم راضی ہیں، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ علی 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 میں راضی جی، مولا کی قسم راضی، بسم اللہ جی، پھر پڑھتا ہوں جی، پھر پڑھتا ہوں، یہ میرا آپ کو سلیوٹ ہے، مولا کی قسم جیسے آپ سن رہے ہیں، اے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ۔ یہ بھائی میرے شاعر ہیں، ذرا ان سے پوچھئے گا اس قافیے کو نبھانا کتنا مشکل تھا۔ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ کسی نے اتنے اختیارات ہیں اور پھر بھی تلوار چلائیں گے، فرماتے جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں جی، سلام کر رہا ہوں،
سلام کر رہا ہوں مولا. راضی رہیے گا مرشد, راضی رہیے گا تمام حضرات مومنین حاضرین محفل, میں راضی رہیے گا, بس میں جا رہا ہوں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے. جنہیں ادب سمجھ میں آتا ذرا وہ سوچیں گے. دو ہستیاں ہیں میدان کربلا میں جنہیں امام حسین نے تاکیداً بھیجا, تاکیداً. شہزادہ قاسم ابن حسن اور شہزادہ علی اکبر جب جانے لگے, ہر نگاہ پر بعد میں مجھے دے کے جشن ہو گیا. مولا کی قسم بھائی جان, یہ کل تک داد دے قیمت نہیں, فکر سنیے گا. شہزادہ علی اکبر کو بلایا میدان میں بھیجنے سے پہلے. اسے باپ کا حکم نہیں, امام وقت کا حکم سمجھنا. میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے میمنہ, قلب لشکر تک حملہ یوں ہو کہ چرخ کانپ اٹھے, ہر سر تک تیری تلوار چمکے. قدموں پہ سر رکھ کے کہا بابا اتنی تاکید کی وجہ, فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. پوری طاقت سے بیٹا 14 مرتبہ گن کے پورا مجمع بولے. باہر والے حضرات کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا اگر میرا محبوب لڑتا, اگر میرا محبوب لڑتا. ہائے ہائے, اللہ آپ کو آباد رکھے. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا. میں بسم اللہ کرنا چاہتا. رکابوں پہ زور دے کے اٹھے, 9 لاکھ کو دیکھا, 9 لاکھ. اور بھائی مر جانا زندگی فنا ہے, کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے یہ بات اور یہ مصر یاد رکھے جائیں. 9 لاکھ کو دیکھ کے خبردار کیا. خبردار کا انداز دیکھیے گا, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, ساری پڑھائی بھول جائیے گا, یہ 4 سطریں یاد رکھیے گا. فرماتا ہے جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. مولا کی قسم, یا آج کے بعد آؤں گا نہیں ترلائی, پھر یا آج کی بات بھولوں گا نہیں. مصری ایسے ایسے یاد, مولا کی قسم مصری ایسے پڑھ رہا. سنیے, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, 4تھے مصرے پہ پتہ نہیں کہاں تک نعروں کی گونج پہنچے. فرماتا ہے جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. تھکے ہو تو چھٹی دیتا ہوں مولا کی قسم. مصرا میں پڑھ رہا ہوں, دل پہ لکھنے کے لائق ہو تو بولیے گا. فرحان علی وارث بھائی سے لے کر, اون صابر بھائی سے لے کر, بھائیوں سے لے کر, حامد شاہ جی سے لے کر, سب کے شاہ صاحب سے لے کر, وہ آخری کھڑے وزادار تھے. ہاتھ نیچے رہ گیا تو تاثیر کی دعا ہی نہیں مانگی. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اس بند کے اختتام سے پہلے یہ دعا قبول ہو کہ خدا پاک کو بھی تعریف. میں بسم اللہ کرنا, بڑی مہربانی بھائی جان. جوش علی کے, مر جانا ہے فنا ہے, یہ مصرع یاد رکھیے گا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو, عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. تو آپ نہ بولے, اس کے مقدر کی بات ہے. ہاتھ اونچے رکھو. جن کی
اسی مقام کو غدیر خون کا میدان سمجھتے ہوئے، سلیمان مزاج ہوتے ہوئے، ابو ذر طینت ہوتے ہوئے، مقداد حیثیت ہوتے ہوئے، بہلول مزاج دیوانوں کی طرح دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے شاہ نجف کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی نوازاری کے لیے مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے مولا جی 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 کر دیو تو معافی چاہتا ہوں، بولی عباس لیٹ۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ حضرات گرامی قدر، جب تک یہ نشست و برخاست کا سلسلہ ہے 11 شعبان المعظم مرکزی قدیمی امام بارگاہ طرلائی کلا میں جشن شہزاد علی اکبر منعقد ہوگا، جس میں انشاءاللہ جناب ذاکر قاضی